سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ سن لیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی بات مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات مکمل ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو بات مکمل ہو چکی ہے وہی بات انصاف کے مطابق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی سچی ہے۔ صدقاً وعدلا، اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے اور وہی انصاف کے عین مطابق ہے۔ اللہ کی بات مکمل ہو چکی ہے، اللہ کا قانون مکمل ہو چکا ہے، اللہ کا قانون مکمل ہو چکا ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اب اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کے بتائے ہوئے باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اگر کوئی مٹانے کی کوشش کرے گا تو وہ خود مٹ جائے گا، مگر اللہ کا قانون جیسا تھا، جیسا ہے، قیامت تک ویسا ہی رہے گا، تا صبح قیامت ویسا ہی رہے گا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پوری دنیا کو پیدا فرمایا، پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، انسانوں کا سلسلہ شروع فرمایا، اور انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون دیا۔ تو اللہ کا بنایا ہوا جو قانون ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ اللہ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو قانون دیے وہ اب کا نہیں ہے، بلکہ کب کا ہے؟ جب سے دنیا ہے، جب سے انسان ہے، تبھی سے اللہ کے قانون ہے۔ جب سے انسان ہے تبھی سے اللہ کے قوانین ہیں۔ یہ قانون کو مٹانے کی کوشش کرنے والے بہت سے آئے، لیکن وہ دنیا سے ایسے بے نام و نشان ہو گئے، ایسے مٹ گئے کہ آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، مگر اللہ کا قانون جیسا تھا ویسا ہی ہے، اور صبح قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ دنیا میں ہر مذہب کے جو ماننے والے ہیں ان کے مذہب میں ان کے قوانین ہوتے ہیں۔ دنیا والوں کے بنائے ہوئے قانون ہوتے ہیں، لیکن دنیا والوں کے بنائے ہوئے قانون بدلتے رہتے ہیں۔ دنیا والے جو قانون بناتے ہیں اس قانون میں صبح و شام تبدیلی ہوتے رہتی ہے۔ صبح میں ایک بات بولے، شام کو پھر دوسری بات۔ اس سال یہ قانون ایک چیز کے سلسلے میں، آئندہ سال پھر دوسرا قانون۔ تو لوگ جو قانون بناتے ہیں اس کے اندر تبدیلی ہوتے رہتی ہے، بدلتے رہتی ہے، مگر اللہ نے جو قانون بنایا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے دنیا کو بنایا، انسانوں کو بنایا، اور انسان کے زندگی گزارنے کے لیے انسان کے مزاج کے مطابق اللہ نے قانون بنا دیے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، پوری دنیا میں سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے بڑا جمہوری ملک اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا ہندوستان ہے۔ دوسرے کنٹریز ہیں، آپ دیکھ لیں، جتنے بھی کنٹریز ہیں، امریکہ ہے، لنڈن ہے، افریقہ ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، نیوزی لینڈ ہے، جتنے بھی
کنٹریز ہیں، ان کنٹریز میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ وہاں ماننے والے ایک رہتے ہیں یا پھر 2 مذہب والے مل جائیں گے یا زیادہ سے زیادہ 3 مذہب والے، اس سے زائد بہت ہی کم ملیں گے آپ کو۔ دوسرے کنٹریوں میں مذہب والے جو ہے وہ 2 یا 3 ہوتے ہیں بس، لیکن ہمارے ہندوستان کی یہ خوبصورتی ہے کہ ہمارے ہندوستان میں آپ گن نہیں سکتے اتنے مذہب والے ہیں، ان گنت بے شمار مذہب والے ہمارے ہندوستان میں الحمدللہ جی رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر مذہب والے اپنی اپنی مذہب کے نام پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر مذہب والے اپنے اپنے مذہب کا جو قانون ہے، اپنے اپنے مذہب کی جو پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کو اپنا کر ان قانون کے مطابق جی رہے ہیں۔ آج تک کسی حکومت والے نے کسی کے مذہب کے قانون پر دخل اندازی کی کوشش، چھیڑخانی کی کوشش نہیں کی۔ جب ہندوستان آزاد ہوا 1940 میں، انگریزوں کی غلامی سے جب آزاد ہوا تو ہندوستان ملک کو چلانے کے لیے قانون بنانا تھا، تو قانون بنانے کے لیے ایک ٹیم بنائی گئی کہ ہندوستان کا قانون بنانا ہے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اس ٹیم کے مین تھے، اور بھی بہت سارے علماء بھی تھے، سارے مذہب والے تھے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 1940 میں جب کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بنایا گیا، ہندوستان کا قانون بنایا گیا، دستور ہند بنایا گیا، تو اس میں ایک بات یہ رکھی گئی کہ پرسنل لا، مسلمانوں کے جو قوانین ہیں ان کے زندگی کے، جیسے نکاح ہے اور اسی طرح طلاق ہے، عدت ہے، خلا ہے، اس طرح بہت سارے مسائل ہیں جو قرآن حدیث کے مطابق، قرآن حدیث کے حکم میں ہے۔ تو اس وقت یہ قانون بنایا گیا کہ مسلمانوں کو ان کے مذہب پر، پرسنل لا پر عمل کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ اس میں کبھی بھی کوئی بھی حکومت مداخلت نہیں کرے گی، کوئی بھی اس قانون کو نہیں بدلے گا، صرف مسلمانوں کو ہی نہیں، جتنے بھی مذہب والے ہیں، ہر مذہب والے کو اس کی مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، دستور ہند میں، ہندوستان کا جو قانون ہے اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو پرسنل لا کی بالکل مکمل اجازت ہے۔ پرسنل لا میں جتنے مسئلے مسائل آتے ہیں ان سب پر عمل کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں، اور اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اب موجودہ حکومت جو ہے وہ اسے مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ کوشش یہ پہلی بار کرنے والی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی 25-30 سال پہلے بھی اور لوگوں نے کوشش کی تھی، یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ تو ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو آزادی ہے مذہب پر عمل کرنے کی، یہ آزادی ختم کر دی جائے۔ اس کے لیے وہ ایک قانون لا رہے ہیں جس قانون کا نام ہے یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ، جس کا نام ہے یونیفارم یکساں سول کوڈ، جس کا شارٹ کٹ میں UCC جس کو کہتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ دستور ہند میں جو قانون لکھا ہوا ہے، اس قانون کو، یہ قرآن میں، حدیث میں جو قانون ہے، ان قانون کو مٹانے والے مٹ گئے، ان کا خاندان مٹ گیا، وہ دنیا سے مٹ گئے، لیکن انشاءاللہ جیسے یہ سارے قوانین ہیں ایسے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ 25-30 سال پہلے بھی انہوں نے یہ لانے کی کوشش کی، یونیفارم سول کوڈ لانے کی،
کہ سب کے واسطے ایک چ قانون، اس وقت بھی جب بھی یہ فتنہ اٹھا مین ٹارگیٹ جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ علماء نے، ہمارے اکابرین نے، بڑوں نے کوششیں کی، محنتیں کی، اور پھر اسے دفاع کیا، اس کی مخالفت کی اور اسے ختم کیا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے ہندوستان کا دورہ کرتے رہے اور لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ بھئی یونیفارم سول کوڈ یہ جو لانا چاہ رہے ہیں، مسلم پرسنل لا، یہ کسی مجسمے کا نام نہیں ہے کہ آؤ آ کر اس کی حفاظت کرو۔ مسلم پرسنل لا یہ کوئی تصویر کا نام نہیں ہے کہ آؤ آ کر اس تصویر کی حفاظت کرو، بلکہ حضرت فرماتے تھے کہ لوگوں، پرسنل لا کا مطلب یہ ہے، پرسنل لا کا معنی یہ ہے کہ مسلمان قرآن اور حدیث، پرسنل لا کے جو مسائل ہیں ان مسائل پر زندگی گزارے۔ پرسنل لا کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ان مسائل کو اپنی زندگی میں اپنائے، ان مسائل کے مطابق زندگی گزارے، یہی پرسنل لا کی تحفظ ہے اور یہی پرسنل لا کے حفاظت کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لیکن افسوس میرے عزیز ساتھیوں آج یہ ہے، بہت سے لوگ تو بیچارے ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کا چھوڑو، بہت سے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں میں بھی بہت سے ایسے ہیں کہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے پرسنل لا میں کیا کیا ہے، وہ معلوم نہیں ہے۔ پرسنل لا کے اندر ہمارے کون کون سے مسئلے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہے، پھر بیچارے ان پڑھوں کا کیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ایک ایسا قانون بنایا جائے، موجودہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ سارے مسلمان ایسے زندگی گزاریں جیسے وہ چاہتی ہے، جیسا قرآن چاہتا ہے، جیسے حدیث، جیسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، جیسے قانون کے حساب سے ہمیں آزادی ملی ہے ویسے نہیں، بلکہ وہ زبردستی کفریہ چیزوں کو تاکہ مسلمان اپنائیں، کفریہ چیزوں کو اختیار کریں، ایسا قانون وہ بنانا چاہتی ہیں۔ اسی کا نام ہے یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، سب کے واسطے یہ قانون یہ لانا چاہ رہی ہے، لیکن نام یہ سب کے واسطے اگر کو بول کو، مین ٹارگیٹ جو ہے وہ مسلمان ہے۔ مین ٹارگیٹ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ نام کیا ہے؟ سب کے واسطے، پورا ہندوستان ایک، تو پورے ہندوستان کے واسطے یہ قانون یہ چلنے والا نہیں ہے۔ ابھی ناگالینڈ سے وہاں کے لوگ آئے تھے، آ کر ہوم منسٹر صاحب سے ملے، تو ہوم منسٹر صاحب نے ان کو کہا کہ نہیں، یکساں سول کوڈ بنائے تو بھی تم نہ اس کے الگ کر ڈالتی ہمیں۔ عیسائیاں کے جو بڑے بڑے ہیں انہوں ملے تو ان کو کیا بولے، نہیں ہمیں قبائلوں کو اور عیسائیوں کو الگ کر ڈالتی ہیں اس سے۔ پھر یکساں سول کوڈ کہاں رہا؟ ہمارے بھی بڑے بڑے جو رہبراں ہیں انہوں بھی جا کو ملے۔ آسام میں بہت سے ایسے قبائل ہیں جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے یکساں سول کوڈ۔ سکھ برادری جو ہیں پنجاب والے، وہ بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ نہیں یکساں سول کوڈ ہم نہ منظور نہیں ہے۔ پھر لا رہی سو کس کے واسطے؟ اور اس کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں وہ دیکھو آپ، مسلمانوں کے علاوہ کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ نکاح کا، سب سے پہلا مسئلہ کیا لا رہی نو؟ نکاح کا، کہ 21 سال سے پہلے کوئی نکاح نہیں کر سکتا لڑکی کے واسطے۔ 21 سال سے پہلے کوئی بچی نکاح نہیں کر سکتی، یہ قانون لانا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ یہ قانون جو ہے قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، یہ قانون آپ مسلمانوں پر لاگو نہیں کر سکتے نا،
کیونکہ اسلام میں کیا ہے، یہ قانون سراسر قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ کانسٹیٹیوشن ہمیں، ہندوستان کا جو دستور ہے وہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے، مسلمانوں کو حدیث پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہمارا قرآن اور ہمارا حدیث جو ہے وہ ہمیں جو اجازت دیتا ہے، اس اجازت کے خلاف تم قانون بنا رہے ہو، یعنی کہ تم ہندوستان کے قانون کے اوپر اس کے خلاف ایک قانون بنا رہے ہو۔ تمہارا قانون بنانا خود دستور ہند کے خلاف ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آج میں واقعات نہیں بولوں گا، آپ یہی سمجھنا آپ کو بھائی، بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے یہ لازم کریں گے، یہ کمپلسری، یہ لازم کریں گے کہ 21 سال سے پہلے کسی بھی بچی کا نکاح ہوگا تو وہ جرم ہوگا، قانون کی نگاہ میں وہ مجرم ہوں گے، ان کو سزا ہوگی۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ بچوں کی تربیت کرو، بچوں کی اچھی تربیت کرو، جب وہ بالغ ہو جائیں پھر ان کا نکاح کرو۔ جب بچہ بالغ ہو جائے، جب بچی بالغ ہو جائے تو یہ نکاح کی عمر ہے، یہ شریعت ہمیں بتاتی ہے۔ جب بچی بالغ ہو گئی، جب بچہ بالغ ہو گیا تو وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اب نکاح ان کا حق ہے، اب نکاح کیا ہے؟ ان کا حق ہے۔ اگر ماں باپ بلا وجہ بچہ بالغ ہونے کے بعد، بچی بالغ ہونے کے بعد بھی ان کے نکاح کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں، ان کے نکاح کا انتظام نہیں کر رہے ہیں، تو ماں باپ بچے کا حق چھین رہے ہیں۔ شریعت کی نگاہ میں ماں باپ بچے کے حق کو دبا رہے ہیں، بچے کے حق کو مار رہے ہیں۔ تو بچہ بچی بالغ ہو جائے تو اس کے بالغ ہونا یہ خود علامت ہے کہ وہ نکاح کے لائق ہو گئے۔ اب نکاح دیر سے ہو تو یہ مقدر کی بات ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ قانون بنا کر کہ نہیں 21 سال سے پہلے نکاح کر ہی نہیں سکتے بولے تو یہ سراسر خلاف ہے، یہ کوئی ہرگز اسے قبول نہیں کرے گا۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ نکاح کے سلسلے میں کہ 21 سال سے، اچھا بہت سے ماں باپ کیا کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، مطلب ٹالتے رہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کا جو قانون ہے نا، اسی میں انسانوں کی بھلائی ہے، اللہ کے قانون پر چلنے میں ہی سارے، اور اللہ کا قانون مزاج کے مطابق ہے، فطرت کے مطابق ہے، نیچر کے مطابق اللہ کا قانون۔ اللہ نے فرمایا کہ بچہ تمہارا بالغ ہو گیا، بچی بالغ ہو گئی تو اب ان کا نکاح کرا دو، یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ اگر آپ بالغ ہونے کے بعد بھی قانون بنا رہے ہیں کہ نہیں 21 سال سے پہلے آپ نکاح نہیں کر سکتے، تو یہ قانون آپ کا نیچر کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ اور جب لوگ نیچر کے خلاف چلتے ہیں، فطرت کے خلاف چلتے ہیں، تو برائیوں کے سوا کچھ اور حاصل نہیں ہوتا، برائیاں جنم لیں گی، اس سے معاشرے میں قسم قسم کی برائیاں شروع ہوں گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں شادیاں لیٹ کرنے کی وجہ سے کیسی کیسی برائیاں ہمارے معاشرے میں جنم لے رہی ہیں۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، 15-16 سال کی بچیاں ابورشن کی گولیاں کھا رہی ہیں، معلوم آپ کو؟ میں غلط بول رہا ہوں؟ ابھی ہالنڈی کا ایک واقعہ تھا رمضان سے پہلے، 14-15 سال کا لڑکا ہے، ایک بچی سے عشق کر کے وہ بچی کو لے کے بھاگ گیا، اسے پکڑ لے کے آئے، مسجد میں بٹھا کو ذمہ داراں فیصلہ کر رہی، بھائی تو اتنا چھوٹا ہے نا، کئی سارے لے نہیں میں بڑا ہوگا، ذمہ داراں بول رہی بیٹھ کے تو کھڑکو انہیں پینٹش کھول ڈالا مسجد میں، بڑا ہوگا میں دیکھ لیا کو، ایسی جہالت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ سب باتیں میں یہاں بتانا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو انسان، اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس قانون کے خلاف چلیں گے
تو ہمارے معاشرے میں برائیاں ہی جنم لیں گی، برائیوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب بچی بالغ ہو جائے تو نکاح کا بندوبست کرو، جب بچہ بالغ ہو جائے تو نکاح کا بندوبست کرو۔ نکاح ہونے میں تاخیر ہو جائے الگ بات ہے، لیکن انتظام تو کرنا نا۔ اب یہ قانون بنے گا تو بالکل یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہوگا، اس سے معاشرے میں برائیاں ہی برائیاں جنم لیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ گھر میں اگر تمہارے بے نکاح بچے ہیں تو ان کا نکاح کراؤ، بے نکاح بچیاں ہیں تو ان کا نکاح کراؤ، اگر نکاح ہوئے تھے لیکن بیوہ ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت گزار چکی ہے تو اس کے نکاح کا انتظام کرو، یا مطلقہ ہے، طلاق شدہ ہے، طلاق ہو گئی ہے، اکیلے زندگی گزار رہی ہے، اس کے لیے نکاح کا انتظام کرو، یا وہ خود طلاق خلا لی ہے، خلا شدہ ہے، خلا لے کر ہے، اب اکیلی زندگی گزار رہی ہے تو اس کے لیے نکاح کا انتظام کرو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، بہرحال جو بے نکاح ہیں ان کے لیے نکاح کا انتظام کرو۔ یہ ایک اور قانون لانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ نکاح کے لیے رجسٹریشن ضروری، نکاح کے لیے رجسٹریشن ضروری ہے، لازمی ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ آج تک 1400 سال سے 1500 سال سے جتنے بھی ہمارے نکاح ہوئے وہ اللہ کے قانون کے مطابق 2 گواہ اور 1 وکیل مجمع کے سامنے، کم سے کم 10 لوگوں کا تو مجمع ہوتا ہے بھئی، 2 گواہ ہوتے ہیں اور 1 وکیل، وکیل کی وکالت اور 2 گواہوں کی موجودگی میں ہمارا نکاح ہو جاتا تھا، اور یہی اللہ کا حکم ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، کہ ولی نکاح کرائے، منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم، لیکن یہ ایسا قانون لا رہے ہیں کہ نہیں، اب 2 گواہ اور 1 وکیل سے نہیں بلکہ رجسٹریشن کرانا تبیش نکاح ہوگا۔ پرسنل لا جو ہمارا تھا اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یونیفارم سول کوڈ اسی کا نام ہے، کہ اب تمہارا نکاح جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں کا جو دفتر تھا وہ کورٹ میں بھی چلتا تھا کہ ہاں ان کا نکاح ہو چکا ہے، 2 گواہوں کی موجودگی میں قاضی صاحب ان کا نکاح پڑھا چکے ہیں، تو یہ شادی شدہ ہیں۔ یہ جو پرسنل لا ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یونیفارم سول کوڈ لا کر، کہ نہیں اب وہ نہیں مانا جائے گا بلکہ رجسٹریشن کرانا ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نکاح ایک عبادت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاحوں کو مسجدوں میں کرو، نکاحوں کو مسجدوں میں کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح عبادت ہے، اور اللہ کے گھر میں کرنے کا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ مساجد، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے۔ رجسٹریشن آفس میں کون سی برکت نازل ہوتی ہے بولو؟ کون آ رہی سو لو میرج ہیں، انہوں سب وہاں رشوت لے کو، اگر رشوت لین دین ہو رہا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، برکت نازل ہوتی ہے، نحوست نازل ہوتی ہے۔ تو یہ کوشش تو ان کی یہ ہے کہ رجسٹریشن کو لازم کر دیں، حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ 2 گواہ کی موجودگی میں تمہارا نکاح ہو، اور فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ 2 گواہوں کے ساتھ وکیل بھی ہو اور وکیل کے ساتھ ایک مجمع بھی ہو۔ جب تک مجمع نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح عبادت ہے، یہ کوئی چوری تھوڑی ہے، ایک عبادت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اعلان کرو اور مجمع کے سامنے تمہارا نکاح ہو۔ اسے ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے طلاق کا، وہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ طلاق کا اختیار مردوں کو دے رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ طلاق کا اختیار کسے ہے؟ طلاق کا مالک کون ہے؟ مرد ہے۔
لیکن یہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جس طرح مردوں کو طلاق دینے کا اختیار ہے اسی طرح عورتوں کو بھی طلاق کا اختیار ہوگا. اب وہ الگ بات ہے کہ طلاق اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. اللہ نہیں چاہتے کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے. اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے طلاق. اسی لیے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ میاں بیوی کو پیار محبت سے رہنے کا، اور پھر حدیثوں میں اللہ کے نبی نے کوئی بھی مسئلہ آئے تو اسے حل کر کے دونوں ایک ساتھ زندگی گزارنے کے بہت سارے طریقے بتائے، اصول بتائے. کیوں؟ اس لیے کہ طلاق اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی دینا چاہے تو اللہ نے عورت کو نہیں بلکہ مرد کو یہ کہا ہے کہ تم طلاق کے مالک ہو، تمہیں طلاق دینا ہے. اور طلاق مرد جیسے چاہے جیسے چاہے ویسے نہیں دے سکتا. اللہ نے طلاق کے مسئلے بھی بیان کر دیے. ایسا نہیں کہ غصہ آیا غصے میں طلاق پکار دیا. طلاق پکارنا جاننا نہیں ہے بلکہ طلاق کیسے دینا وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا. لوگوں کو طلاق دینے والے کو خود معلوم نہیں کہ طلاق کیسے دینا ہے. اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو اگر طلاق دینا ہے تو پھر سب سے پہلے یہ دیکھو کہ عورت پاکی میں ہے یا ناپاکی کی حالت میں ہے. اگر عورت ناپاکی کی حالت میں ہے تو پھر تمہیں طلاق دینے کا کوئی اختیار نہیں، کوئی حق نہیں ہے. طلاق کے بہت سارے مسائل ہیں. تو اب طلاق کا اختیار اللہ نے مردوں کو کیوں دیا؟ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ عورت اور مرد کے مقابلے میں مرد کے اندر تحمل کا مزاج زیادہ ہوتا ہے، برداشت کرنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے مرد احباب سال بھر باہر رہتے ہیں اور اس کے باوجود بھی بیوی کا پورا خیال رکھتے ہیں. بیوی کے لیے وہ کماتے ہیں بچوں کے لیے. مردوں کے اندر برداشت کرنے کی طاقت عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اسی لیے اللہ نے مردوں کو طلاق کا مالک بنایا. عورتوں کے اندر سنبھالنے کی، برداشت کرنے کی طاقت کم ہوتی ہے، ان کے مزاج میں طاقت کم ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے ان کو طلاق کا مالک نہیں بنایا. اگر عورتوں کو اللہ طلاق کا اختیار دے دیتا تو چونکہ غصے میں وہ بے قابو ہو جاتی ہیں عورتیں بہت جلدی، تو اگر عورتوں کو طلاق کا اختیار ہوتا تو ہر 3 مہینے کو ایک شوہر الگ بدلتی پھر وہ جا رہے تو نہیں تو اب ایک کر صحیح ہوتا. تو اللہ نے عورتوں کو طلاق کا اختیار نہیں دیا. ہاں اگر شوہر بدمزاج ہے اور بالکل ناکارہ ہے اور اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی وہ، تو پھر اللہ نے اسے ایک آپشن دیا خلع کا کہ وہ خلع لے سکتی ہے. اور خلع کا ایک پروسیس ہے، اس کے لیے شریعت کورٹ ہے، وہاں وہ جائے گی اور پھر جو ہے وہاں وہ عرضی دے گی، پھر وہاں قاضی صاحب جو ہے وہ چھان بین کریں گے اور پھر خلع اس کے لیے ہوگا. اسے بھی اسی مجبور شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے پر اللہ مجبور نہیں کرتا. لیکن طلاق کا اختیار اللہ نے مردوں کو دیا. اب یہ یونیفارم سول کوڈ لا کر انہوں یہ کہنا چاہ رہے ہیں حکومت والے کہ جس طرح مرد کو طلاق کا اختیار ہے عورت کو بھی طلاق کا اختیار ہوگا. یعنی عورت بھی طلاق کر کو بولی تو مرد کو طلاق. اسی طرح بہت سارے چیزیں ہیں. اسی طرح عدت کا مسئلہ ہے. اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 مہینے 10 دن وہ سوگ منائے گی، وہ اپنے شوہر کے لیے سوگ منائے گی. یعنی 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت گزارے گی. وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی 4 مہینے 10 دن تک. کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کا مقام اسلام میں بہت بڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ شوہر کا ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں سے یہ کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، کیونکہ بیویوں پر شوہروں کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے. بہرحال یہ سب باتیں اپنی جگہ. تو اسی لیے شوہر کا انتقال ہو جائے
تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ 4 مہینے 10 دن اس کی یاد میں خاموش رہنا ہے، عدت گزارنا ہے۔ لیکن یہ حکومت والے، موجودہ حکومت، مرکزی حکومت جو سینٹرل میں ہے، وہ ایسا قانون لانا چاہ رہے ہیں کہ ادھر شوہر کا انتقال ہوا، دوسرے دن انہیں نکاح کرنا چاہے تو کر لے جائے، عدت گزارنے کی یہ عدت گدت کیا بھی نہیں، ایسا قانون لانا چاہ رہے ہیں۔ طلاق ہو گئی تو طلاق ہونے کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ کم سے کم 3 مہینے یعنی 3 حیض، 3 ناپاکی 3 پاکی کا مسئلہ ہو جائے تب تک وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ لیکن حکومت ایسا قانون لانا چاہ رہی ہے، یہاں طلاق ہوا وہاں جا کو دوسرے گیٹ سے جا کو دوسرا نکاح کر سکتے انہیں۔ سراسر خلاف ہے قرآن کے، حدیث کے، پرسنل لا کے بالکل خلاف ہے، اور پرسنل لا پر ہمیں عمل کرنے کی اجازت ہمارا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، ہمارا دستور ہند ہمیں عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے، ہم اسی پر قائم رہیں گے۔ اور یہ جو لا یونیفارم سول کوڈ آپ بنانے جا رہے ہیں، ہم پرزور اس کی مخالفت کریں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے مسئلے ہیں، اسی طرح وراثت کا مسئلہ ہے۔ وراثت کے مسئلے میں کیا ہے؟ مردوں کو بیٹا ہے تو اسے 2 حصے، بیٹی ہے تو اسے 1 حصہ۔ وہ ایسا قانون بنانا چاہ رہے ہیں کہ بیٹی کو بھی برابر، بیٹے کو بھی برابر، آدھا آدھا ملنا بول رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا وہ نہیں چلے گا، بات سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ اس کے اندر کتنی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ ارے اگر آپ اس میں غور کریں، اللہ نے بیٹی کو جو 1 حصہ دیا ہے وہ بھی بہت بڑا تحفہ ہے، وہ بیٹی کے لیے گفٹ ہے، وہ بیٹی کے لیے ایک ہدیہ ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے عورتوں پر کچھ لازم نہیں کیا، شریعت نے عورتوں پر کوئی ذمہ داری نہیں رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے مردوں پر رکھی ہے۔ اگر بچی ہے تو باپ کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے بچی کی تربیت کرے، اس کی اچھی تربیت کرے، اس کے سارے چیزوں کا انتظام کرے اور اچھی جگہ اس کا نکاح کرائے۔ پھر جب وہ بیوی بنتی ہے تو شوہر پر شریعت نے یہ قانون لاگو کیا کہ اب وہ اپنی بیوی کا پورا خیال رکھے، اس کی شریک حیات ہے، اس کی زندگی کا وہ ہم سفر ہے، رفیق حیات ہے وہ۔ اب شوہر پر اس کی پوری ذمہ داری دے دی، پہلے باپ پر تھی، پھر شوہر، باپ نہیں ہے تو چاچاؤں پر ہے۔ عورت کو اللہ نے کہیں بھی بے سہارا نہیں چھوڑا، اللہ نے عورتوں کو گھر کی ملکہ بنا کے رکھا، بچی ہے تب بھی، بیوی ہے تب بھی، بہن کی صورت میں، اور پھر سب سے بڑی ماں کی صورت میں۔ اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم اپنے ماں کو راضی نہیں کرتے تو میں تو تمہیں جنت بھی نہیں دوں گا، تمہیں جنت بھی نہیں ملے گی اگر تم اپنے ماں کو راضی نہیں کرتے۔ اتنا اللہ نے عورتوں کا خیال رکھا۔ تو عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، مردوں کے اوپر ذمہ داری ہے۔ باپ ہونے کی صورت میں بچوں کی ذمہ داری ہے، بچی کی پوری ذمہ داری ہے۔ بھائی ہونے کی صورت میں بہن کی ذمہ داری اس کے سر پر ہے، اور پھر بیٹی کی ذمہ داری اس کے سر پر ہے۔ ماں کی ذمہ داری، بیٹا ہونے کی صورت میں ماں کی ذمہ داری اس کے سر پر ہے۔ ماں باپ کی پوری خدمت کرنا جب تک وہ باحیات ہیں، پوری خدمت کرنا بچوں کے ذمہ فرض ہے۔ چونکہ بچوں پر اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے، اس لیے اللہ نے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے وراثت میں بچوں کو ڈبل دیا، کیونکہ ان کے سر پر ذمہ داری ہے۔ اور بچیوں کو یہ دیا تو وہ احسان ہے کہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو حصہ دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اسی پر پورے مسلمان چل رہے ہیں، لیکن یہ یونیفارم سول کوڈ لا کر اسے ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ یونیفارم سول کوڈ لا کر اسے ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی مسئلے ہیں، جیسے لے پالک بیٹا ہے، لے پالک بچے ہیں، تو لے پالک بچوں کا کیا معاملہ ہے کہ کسی کو لے کر پال لیے، وکیل کے ذریعے اسے
کورٹ میں جا کر اسے اپنا بیٹا بنا لیے، اپنا بیٹی بنا لیے، تو شریعت قرآن میں اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں یہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی کسی کو لے کر پال لے تو پال لینے سے وہ حقیقی بیٹا یا حقیقی بیٹی نہیں بن جاتی، وہ لے پالک بچے حقیقی نہیں بنتے۔ اگر ان کے ماں باپ ہیں، ان کے ماں باپ کا نام معلوم ہے، تو جب وہ بچے کا نام لکھیں گے تو بچے کے نام کے ساتھ جب باپ کا نام پوچھا جائے گا تو جس نے پالا اس کا نام نہیں لکھیں گے، بلکہ جس کا وہ بچہ ہے اسی کا نام لکھیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بچی کو لے کو پال لیے، ان کے ابا امی کون معلوم ہم نہ، تو جب نکاح کا مسئلہ آئے گا تو نکاح کے وقت بچی کے نام کے ساتھ جب باپ کا نام پوچھا جائے گا تو بچی کے جو پالا ہے اس کا نہیں، جس کی وہ بچی ہے، جس کے خون سے وہ پیدا ہوئی ہے اسی کا نام لکھا جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اس کا کہ ان کے باپ کے نام سے پکارو۔ اگر کوئی اپنا نام لگا لیتا ہے، میں نے پالا میں اپنا نام لگا لیا، تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا ہو تو پھر وہ توبہ کرے۔ اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، لے کر پال لیے اور پوری پراپرٹی وہ اس بچے کے نام کر دیے۔ حالانکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی کوئی بچے نہیں ہیں، بیٹی بھی نہیں بیٹا بھی نہیں، تو اس کے وراثت انہیں مرنے کے بعد اس کا جو وارث ہوگا وہ اس کے بھائی ہوں گے، اس کے بھائی بہن اگر ہیں تو وہ وارث ہوں گے۔ اگر یہ اپنے لے پالک بیٹے کے نام پر کر دیتا ہے تو وارثوں کا حق اس نے مار دیا، وارثوں کا حق مار دیا۔ اور وارثوں کا حق مارنے کا اللہ کے یہاں کیا عذاب ہے، حدیث میں آپ پڑھیں گے، وراثت کے مسئلے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ اگر کوئی وارثوں کو حق وراثت سے روکنے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے تاکہ وارثوں کو ان کا حق نہ ملے، ٹال مٹول کرتا ہے یا کوئی بہانہ بناتا ہے یا کسی کو امیر بنا دیتا ہے، کسی بھی طرح وارثوں کو ان کا حق نہ ملے، اس کے لیے اگر کوئی کچھ بھی کرتا ہے تو کل قیامت کے دن حج، نماز، روزے، عبادتیں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی اسے۔ یہ میری بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وارثوں کو اس کے حق سے جو محروم کرے گا، جنت تو دور کی بات، جنت سے اتنی دور اللہ اسے رکھیں گے کہ جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی اسے۔ تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو یونیفارم سول کوڈ لا کر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سارے جو ہمیں آزادی ہے قرآن حدیث پر چلنے کی، اس آزادی کو ختم کرنے کے لیے ایک قانون لایا جا رہا ہے۔ اور اس قانون سے صرف ہمیں نہیں، دوسرے جتنے بھی مذہب والے ہیں سارے مذہب والوں کو اس سے تکلیف ہوگی، لیکن زیادہ تکلیف جو ہوگی وہ ہمیں ہوگی، کیونکہ ہمارا قرآن سچا قرآن ہے اور ہمارا دین سچا دین ہے، ہمارا مذہب سچا مذہب ہے، ہمارا اسلام سچا ہے، اور پھر اللہ کے بنائے ہوئے قانون سارے سچے ہیں۔ تو اس لیے سب سے زیادہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو وہ یہ برداشت کر لے، قرآن حدیث اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی تبدیلی، قانون میں تبدیلی برداشت کر لے، یہ کوئی مسلمان ہرگز بھی جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے برداشت نہیں کر سکتا ہو، چاہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا، چاہے وہ رمضان میں روزوں سے دور ہوگا، چاہے اس نے عمرے نہیں کیے ہوں گے، اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو قرآن حدیث کے اندر رد و بدل یہ ہرگز بھی برداشت نہیں کرتا کوئی مسلمان۔ اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں رد و بدل یہ کوئی مسلمان ہرگز برداشت نہیں کرتا، اور ہم بھی نہیں کرتے نا بھائی انشاءاللہ۔ تو اس قانون کی مخالفت کرنا ہے، اور الحمدللہ 1 مہینے سے جب یہ حکومت والے یہ ان کا آخری پینترا ہے کہ اب یہ ایک سیاسی مسئلہ بھی بن گیا ہے، تو اس لیے ہمارے علماء نے، دانشوروں نے، بڑوں نے اسے سمجھتے ہوئے کیا کیا کہ ہم اس کے لیے راستوں میں، سڑکوں میں نہیں اتریں گے، کیونکہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور پھر اس سے جو مخالفین ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے۔
انہوں نے جب یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں لا کمیشن کو یہ کیا کہ ہم یہ قانون لانا چاہتے ہیں، تو لا کمشنر جو ہے اس نے ہندوستانیوں سے ایک رائے مانگی ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں کہ یہ قانون ہونا یا نہیں ہونا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے 1 مہینہ ہو گیا، اب تک لا کمیشن کو جو ای میل گئے ہیں 30 کروڑ مسلمانوں میں سے خالی 40 لاکھ مسلمانہ ای میل بھیج کو ہی، 30 کروڑ میں سے کتنے لاکھ؟ خالی 40 لاکھ مسلمانوں کے ای میل لا کمشنر کو جا کو ہی کہ نکو ہم نہ بول کو، باقی پورے 20.9 کروڑ 60 لاکھ مسلمانوں کی طرف سے کیا بھی جواب جا کو نہیں۔ انہیں کیا سمجھنا سو، کیا سمجھنا سو انہیں اتنے سارے مسلمانوں کو یونیفارم سول کوڈ ہونا کر کو سمجھنا سوچنا، 1% مسلمانوں کا خط بھی جا کو نہیں ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے لا کمیشن کو اپنا جواب بھیجنے کا، آسان طریقہ دیکھو، آج آپ مسجد کو آتے ہوئے بار کوڈ دیکھے ہوں گے ہر جگہ لگا ہوا ہے، یہ بار کوڈ بنایا گیا ہے، آپ اپنے فون کو اوپن کیجئے، گوگل میں جائیے یا کروم براؤزر میں جائیے اور وہاں اسکین کیجئے اس بار کوڈ کو۔ جیسے آپ اسکین کریں گے آپ ای میل وہ کھلے گا، گوگل وہ جی میل کھلے گا، جی میل کو اوپن کیجئے، وہاں پر پورا خط لکھا ہوا تیار ہے۔ آپ نیچے چاہیں تو اپنا نام لکھیں یا پھر ایسے ہی آپ کے نام سے وہ جی میل ہے، آپ سینڈ کا آپشن ہے اوپر، سینڈ کیجئے، آپ کا وہ خط آپ کے جی میل آئی ڈی سے ڈائریکٹ انڈیا کے لا کمیشن کو چلا جائے گا۔ آپ جاتے ہوئے ضرور کریں گے، ہر شخص کریں جن کے پاس یہ موبائل ہے، یا پھر آپ اس کو فوٹو بھی کر لیں اور گھر میں جتنے فون ہیں یا آپ کے پاس جتنے آئی ڈی ہے ہر آئی ڈی سے لا کمیشن کو ایک خط ضرور بھیجیں، جتنے زیادہ۔ آج ہی لاسٹ دن ہے اس کا، 14 تاریخ تک اس نے، آج 14 تاریخ ہے نا، آج ہی لاسٹ ڈیٹ ہے، اس لیے آج شام تک جتنا ہو سکے آپ خود، ایک آئی ڈی سے ایک ہی ہوگا جتنا ہو سکے، مطلب نہیں سب کو کرنا ہے، اپنے موبائل سے اپنے گھر میں جتنے موبائل ہیں سب نمبر سے، اور ایک آئی ڈی سے ایک ہی میسج جائے گا لا کمیشن کو، آپ جتنا بھی بھیج لیں ایک ہی جائے گا۔ تو اس لیے سب اپنی اپنی ذمہ داری سمجھ کر کریں۔ گزشتہ جمعہ بولنا تھا میں بھول گیا، نہیں ہوا، اور اس جمعہ الحمدللہ یہ محمد سلیم کی محنت ہے کہ انہوں نے ہر جگہ یہ کوڈ لگا دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، انشاءاللہ نماز کے فوراً بعد آپ 3-4 احباب کو لے کر وہاں وہ کوڈ لے کر بیٹھ جائیں جاتے ہوئے، تاکہ سہولت ہو۔ آپ جاتے ہوئے ضرور اسکین کر کے لا کمیشن کو اپنا جواب دے کر جائیں گے بھی انشاءاللہ اللہ۔ اور ایک بات یاد رکھیں، انشاءاللہ انہوں نے کون بھی آ جائے، ہمارا ایمانی یہ ہے کہ اللہ کا قانون کوئی بدل نہیں سکتے، حدیث کوئی بدل نہیں سکتے، یہ تو یقینی بات ہے کوئی بدل نہیں سکتے، لیکن پھر بھی جب یہ قدم بڑھا رہے ہیں، ہمارا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی مخالفت کرنا، اس کی مخالفت میں آواز بلند کرنا، اس کی مخالفت میں کھڑا ہونا، یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔